اور یقینی طور پہ سب سے پہلے آگے آنے والے دنوں کے حوالے سے ہم بات کریں، اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ باقاعدہ طور پر جو ہم جس سال کو جھیلتے آئے ہیں، گزارتے آئے ہیں، محسوس کرتے آئے ہیں، وہ سال کیسا رہا؟ آپ ساتھ 2025 کا احاطہ کیسا کریں گی؟ آپ کے ساتھ ساتھ اوورآل پورے پاکستان کے لیے یہ سال کیسا ثابت ہوا؟ مارو بہت بہت شکریہ آپ کا. میری طرف سے آپ کو بہت مبارکباد، تمام ہمارے دیکھنے والوں کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد. پاکستان کے لیے بہت سے حوالوں سے یہ سال بہت اہم رہا، بہت غیر معمولی رہا. فورن فرنٹ کے اوپر جو فورن ریلیشنز ہیں اس کے اعتبار سے تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا. پچھلے سال جب ہم اس سال کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو یہ ہمارے ایک حصہ نہیں تھا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی اس پوزیشن پہ کھڑا ہوگا جو آج کھڑا ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا کریڈٹ پاکستان نے بھارت سے کو جو شکست دی وہ میرے خیال سے ایک وہ وجہ بنا، ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا پاکستان کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ معاشی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے ایک ڈیولپنگ ملک ہے، ہم اسٹرگل کرتے ہیں اکانومی کے ساتھ، تو ہمارا فوکس اس اعتبار سے ہی ہوتا ہے. سو اس میں جو ہے وہ استحکام ضرور آیا معاشی طور پہ، لیکن پاکستانی اکانومی نے ٹیک آف نہیں کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ون ونڈو آپریشن، ایک نظام ترتیب دیا گیا تھا فارن انویسٹمنٹ کے لیے، اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکی. اس کی مختلف وجوہات ہیں، وہ ڈیبیٹیبل ہے، اس پہ بھی ہماری بات ہوتی رہے گی. پاکستان نوجوانوں کی آبادی والا ملک ہے، کام ہے، اس کو ہم کامیابی ضرور سمجھتے ہیں، لیکن اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہونی چاہیے تھیں. اگر ہم معیشت کی بات کریں، سیاست پہ تو بہت سی باتیں کہنے والی ہیں. اپوزیشن کو سپیس نہیں ملی اس سال بھی اپنا نہ پروٹیسٹ کرنے کی، نہ ہی اپنی بات کو کھل کر وہ سامنے رکھ پائیں، میڈیا کوریج کے اعتبار سے بھی ہو. یہ تمام چیزیں، اپوزیشن کا ایک شکوہ برقرار ہے، وہ الیکشن کی جانچ چاہتے تھے، اس کے حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن اور حکومت اور اپوزیشن آج جب ہم سال کے آخر میں بات کر رہے ہیں تو ان کے درمیان تقسیم مزید واضح ہے. حالانکہ مذاکرات آج کل ایک موضوع بنا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی ایسا نظر نہیں آتا، کوئی ایسے مثبت اشاریہ نہیں ہے کہ کوئی کامیاب مذاکرات ہو سکتے ہیں جس میں سیاسی درجہ حرارت پاکستان میں کم ہو. سو سول جو ہماری لبرٹیز ہیں اس کے اعتبار سے کوئی بہت اچھی خبریں نہیں تھیں. جس قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی گئیں، جو آزادی اظہار کے حوالے سے پیکا لاز کو امینڈ کیا گیا، اس کے علاوہ جو ہمارا معاف کیجیے گا سوشل میڈیا کے حوالے سے پابندیاں اس سال بھی ہم نے دیکھی جو ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں. تو سول لبرٹیز کے اعتبار سے، لوگوں کی جو رائے کی آزادی ہے اس اعتبار سے تو ہمیں کوئی بہت اچھی خبریں دیکھنے کو نہیں ملی ہیں. لیکن ہمارا تمام فوکس، میرے خیال سے تمام توجہ آپ کی اور ہماری وہ ہمارے پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے رہی ہے. یقینی طور پر دنیا میں پاکستان ابھر کر سامنے آیا ہے جو کسی کی بھی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھا. جس قسم کے ریلیشنز پاکستان اس وقت امریکہ کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے، پاکستان مڈل ایسٹ کے اندر جو مقام اپنا رکھتا ہے، غزہ پیس ڈیل کے حوالے سے جس میں جو پاکستان کا ایک کردار رہا، تو وہ لیڈنگ ممالک کے اندر پاکستان شامل ہوا، جو ہم سب کے لیے یقیناً بہت ایک حیران کن بات تھی، ایک نئی اور ایک مثبت بات بھی ہے. لیکن یہ سب ہماری معیشت کے لیے کیسے آگے ٹرانسلیٹ ہوگا، اس کے لیے ہمیں اگلے سال دیکھنا ہوگا، اور امید یہی رکھتے ہیں کہ اس کے اسی طرح کے مثبت نتائج پاکستان کی معیشت کے لیے آئیں. ٹھیک ہے، اب سب بڑے زبردست طریقے سے آپ نے تمام تر چیزوں کو انالیسس کیا. کوئی بھی میرا خیال ہے کوئی نقطہ ایسا نہیں جس پر میں آپ سے دوبارہ سوال کر سکوں یا وہ رہ گیا ہو. آنے والے سال میں پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں، پاکستان کا میکانزم کیسا ہونا چاہیے ان کو اوور کم کرنے کے لیے؟ اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت پاکستان میں، وہ یقینی طور پہ ہم دیکھیں دہشت گردی کے حوالے سے ہے، جو ایک انسٹیبلٹی پائی جا رہی ہے. اس کا جو سب سے بڑا جو ایک فیکٹر ہے اس کو بھی یہی قرار دیا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ انٹرنل پالیٹکس تو جیسا ہے ویسا ہے، ظاہر ہے سب کے سامنے، لیکن جو انٹرنل معاملات اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں پراکسیز کے حوالے سے اور انٹرنیشنلی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ عالمی سطح پر بھی ہے، اس کو کس طرح سے ہم کوپ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں؟ ابسا جی سوری، آپ ریپیٹ کیجیے گا. بس میں یہی پوچھ رہی تھی آپ سے کہ جس طریقے سے آپ نے اوور آل طریقے سے سارا معاملہ اٹھایا، ایک ایک پوائنٹ پر آپ نے بات کی، تو آگے آنے والے دنوں میں کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ میکانزم کیسا ہونا چاہیے پاکستان کا؟ جی دیکھیں، معیشت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج رہتا ہے. ہمیں وہ ریفارمز کرنے ہوں گے کہ جو ابھی ہمیں رکاوٹ نظر آتے ہیں پاکستان میں، نہ صرف بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے بلکہ پاکستان کے اندر بھی جو انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس پاکستانی معیشت اور اس نظام کے اوپر لے کر آنا میرے خیال سے بہت اہم ہوگا. پاکستان میں سیکیورٹی چیلنجز بہت سارے ہیں، آپ جانتی ہیں تمام فرنٹس کے اوپر پاکستان کو اس وقت دہشت گردی کا سامنا ہے. بالخصوص ہمیں سب کی نظریں ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو ایک صورتحال ہے اس کو کس طریقے سے آگے لے کر چلا جائے گا. کیا وہ مزید خراب
खराब होगी ये सिचुएशन या इसका कोई हल निकल कर आएगा. सो सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटना, इसका भी ताल्लुक पाकिस्तान की मीशत के साथ है. अगेन इसके अलावा जो है वो मैं समझती हूँ कि लोगों का पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के ऊपर एतमाद बहाल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी रियासत के लिए. इस वक्त हमें एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट नज़र आता है मौजूदा निज़ाम के ऊपर. इनकी इसी में एक कोट करती हूँ मैं खुद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साद रफ़ीक साहब. वो कहते हैं कि अगर हमने कुछ अचीव भी किया है तो जो एक पब्लिक मिसट्रस्ट है जिसको हम अपोजिशन के साथ जो मामलात हैं उसके ज़रिए एड्रेस नहीं कर रहे, उसकी वजह से उस पर भी पानी फिर जाता है, उसकी भी बात नहीं होती है. तो ये तो हुकूमत के लिए एक चैलेंज है. और ऐसा ही नज़र आता है कि अगले साल ये रिफॉर्म्स, एक तो हमें टैक्स रिफॉर्म्स हों, मईशत के हवाले से रिफॉर्म्स हों. आप जानती हैं IMF ने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी इस बात को मेंशन किया, पाकिस्तान में करप्शन, पाकिस्तान में जिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो नहीं किए जा रहे हैं. तो ब्रॉडर रिफॉर्म्स हमें देखना होगा कि क्या किए जाते हैं या नहीं. इलेक्शन के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी. इंतखाबी इस्लाहात पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है और अगर इंतखाबी निज़ाम के ऊपर एतमाद नहीं होगा तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमें ना अयाज खान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे राब्ता ज़रा हमारा दोबारा बहाल हो गया है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.